واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور آمین یا رب العالمین۔ پہلے پارے کی آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ حَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو تو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، یعنی اللہ کا چہرہ ہے، وہی اللہ کا رخ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تمہید ہے تحویل قبلہ کی، اور اس میں آیت میں دیکھیے وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے، لام کے نیچے زیر کس کے لیے آ رہا ہے؟ مخصوص کرنے کے لیے، اختصاص کے لیے، کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ تعالی جو ہے اس کی بادشاہی تو پورے جہان میں ہے، لیکن مشرق غروب ہونے کی دو سمتوں کا بھی تعین کیا گیا، کیونکہ یہ دو سمتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ نماز کے اوقات کو بھی متعین کرتی ہیں۔ اور پھر اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو تسلی بھی دی جا رہی جو مکہ سے نکالے گئے، اور پھر مکہ سے نکالے گئے اور مسجد حرام سے روکے گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تو کعبہ بھی سامنے ہوتا، یعنی کعبہ ہوتا، رکن یمانی کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو کعبے کا وہ حصہ جو رکن یمانی آپ سب نے دیکھا ہوگا جو بھی گئے، اور پھر اسی سے آگے جو سمت تھی وہ بیت المقدس کی طرف تھی۔ تو اس طرح پھر دونوں سمتوں میں بیت المقدس اور کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو یہودیوں کو بہت خوش ہوئے یہ یہودی، لیکن یہ جو ہے یہ چند ماہ کی خوشی تھی ان کی، پھر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور یہ جو آیت تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے یہ منسوخ ہو گئی، اور آپ کی چاہت کے مطابق جو ہے وہ کعبے کو قبلہ کر دیا گیا۔ تو ان یہودیوں نے پھر تانے دینے شروع کر دیے کہ اب اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کا ہے، پھر یہ اعتراض کیا ہے تمہیں، چاہے وہ مشرق میں کہے نماز پڑھنے کو یا مغرب میں یا جس سمت میں بھی، ہر سمت اللہ کی ہے، اور مشرق اور مغرب جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ کعبے کی طرف کر لو۔ تو یہ آیت کعبے کی طرف متوجہ ہونے کے اتری ہے، یعنی مشرق اور مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب سمتیں اللہ کی ہیں اور سب طرف اللہ تعالی موجود ہے۔ تو پہلے کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہوتا، اور بیت المقدس کی طرف بھی ایسی سمت میں آپ نماز پڑھتے، اور وہ سمتی رکن یمنی کی سمت۔ لیکن جب آپ تو یہ تمہید تھی کہ تحویل قبلہ اب شروع ہوگا، تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہوگا، بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ تو یہاں سے تمہید شروع ہوتی ہے، اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور یہ جو آیت نمبر 115 سے لے کر پہلے پارے کے آخر تک 141 تک کی جو آیات ہیں وہ ساری اسی تمہید سے متعلق ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوگا کہ قبلے کی بدلنے کا حکم ہوگا۔ تو دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي
عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب یہ سیقول ان قریب یہ لوگ کہیں گے، یہ بے وقوف، من سے انا سے لوگ، ماں کس، واللہم انہیں مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو پھیر دیا، ان سے قبلاتہم التی ان کے قبلے سے، التی وہ جس پر، کانو وہ تھے، علیہا اس پر، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مغرب، والمغرب مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے، یادی من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف صراطی راستہ مستقیم سیدھا۔ اب اس کا رواں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تحویل قبلہ سے متعلق جو ہے وہ آیت نمبر 115 سے تمہید شروع ہوتی آ رہی ہے، اور یہاں پر سیقول یعنی بے وقوف سے مراد کون کون ہے؟ مشرکین عرب، علماء یہود اور منافقین، یہ سب کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب سے روایت ایک ہے، دفعہ ذرا اور بتا دیجیے گا کہ کیا اس سے مراد کیا ہے سیقول سے؟ بے وقوف ابھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ، اور میں ابھی صرف یہ تمہید اور پس منظر بتا دوں۔ بے وقوفوں سے مراد مشرکین عرب ہے، علماء یہود اور منافقین ہیں۔ اور صحیح بخاری میں روایت ہے، حدیث ہے کہ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہو، چنانچہ اب حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس کی طرف ادا کی۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، ان میں سے ایک شخص کسی اور مسجد میں جا پہنچا اور وہاں جماعت رکوع میں تھی، تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف نماز پڑھ کر ابھی آیا ہوں۔ جب ان لوگوں نے سنا تو اسی حالت میں وہ کعبے کی طرف گھوم گئے، تو بعض بے وقوف اہل کتاب نے قبلے کے بدلنے پر اعتراض کیا، جس پر یہ آیتیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو ہجرت کے شروع کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہود اس سے خوش تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اور پھر جب یہ حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے بہت اعتراضات شروع کر دیے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، تو جس سمت میں بھی تم عبادت کرو گے وہ وہاں پہ اللہ کو پاؤ گے۔ اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکنوں کے درمیان صخرہ بیت المقدس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت المقدس کا ایک تو صخرہ تھا جہاں یہودی یا عیسائی کرتے تھے، اور ایک دوسرا حصہ تھا جہاں پہ یہودی یا عیسائی، یعنی یہودیوں کا قبلہ الگ تھا اور عیسائیوں کا قبلہ الگ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس طرح نماز پڑھتے کہ صخرہ بیت المقدس کا حصہ آتا اور کعبے کا رکن یمانی حصہ آتا، ایسی لائن آپ اختیار کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعبہ میں جو ہے وہ موجود ہوتا اور بیت المقدس کے صخرہ کی طرف آپ کا منہ ہوتا۔ لیکن مدینے جا کر کیا ہوا، یہ دونوں الگ الگ سمتوں میں ہو گئے، بیت المقدس بالکل الگ سمت میں ہو گیا، کعبہ بالکل الگ سمت میں ہو گیا۔ پہلے مکہ میں کیا تھا، دونوں ایک ہی سمت میں تھے، لیکن مدینے میں دونوں بالکل اپوزٹ سمت میں ہو گئے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم قرآن میں نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یا پھر بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ یعنی اجتہاد کیا، تو جس کے نتیجے میں یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور مدینہ آنے کے بعد 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی کی طرف منہ کر کے
نمازیں پڑھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے گزارش بھی کرتے رہے کہ قبلہ کیا ہو، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف سب کا منہ پھیر دیا اور آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلے نماز اثر پڑھی اور پھر لوگوں کو اپنے خطبے میں جو ہے وہ اس تبدیلی سے آگاہ کیا. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے اول کعبہ کی طرف نماز پڑھی اور یہ ظہر کی نماز تھی. بعض مفسرین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی اس وقت آپ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، پھر باقی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی. اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد. اور حضرت نویلہ بنت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے، جو ہمیں خبر ملی اور ہم نماز میں ہی گھوم گئے. مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ جا پہنچی. ہاں اہل قباء کو دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت یہ تحویل قبلہ کی خبر پہنچی. اور بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے. ناگاہ کسی کے آنے والے نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے. یعنی مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد بنی سلمہ اور ہر جگہ جو ہے یہ منادی کر دی گئی، کیونکہ ان مسجدوں کے علاوہ مسجد نبوی کے علاوہ قباء کے علاوہ 10 مسجدیں اور تھی چھوٹی چھوٹی مدینہ میں. تو وہاں پر پھر یہ حکم پہنچنے لگا. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، لیکن انسانوں کی اطاعت اور عبادت سے اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انسان مصروف بھی ہے زندگی میں اور اس کو کام وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے اس کی عبادت. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. اور کوئی بتائے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. اچھا شاباش. اور کوئی بتائے؟ کیا ہو گیا؟ آپ سب جمعہ وغیرہ پڑھ کے بیٹھے، کھانا وانا کھا کے بیٹھے نا؟ دیکھیں انسان کو نا اللہ نے آپشنز دیے ہیں کہ عبادت کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہت بڑی کہنی چاہیے کہ انسان کو طاقت ملی اللہ کی طرف سے. اور یہ سمجھیے کہ ایک آزمائش بھی ہے کہ آپشن دیا گیا کہ تم میری عبادت کرو یا نہ کرو، تم میری اطاعت کرو یا نہ کرو. تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو آپشن دیا تھا، اس کو ساری طاقت دی تھی نافرمانی کی بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے حکم کی اطاعت کی. تو اسی لیے جو جس طرف ہے اسی طرف مڑ گیا. اطاعت کا یہ لیول تھا صحابہ کرام کا. تو آئیے اب یہ آیت ذرا شروع کر دیں. سیقول السفہاء، تو سین جو ہے یہاں پہ سین مستقبل کے لیے آتا ہے، ان قریب مستقبل میں رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں یہ سین آتا ہے. اور یا جو ہے وہ یہ بھی مستقبل کے لیے آئے گا، دونوں سین اور یا مستقبل کے لیے آئیں گے. اور سوفا جو ہے وہ دور کے لیے، یعنی دونوں چیزیں ملا کے سیقول دونوں مستقبل کے لیے آتے ہیں کہ ضرور یہ کہیں گے. یہ یعنی مستقبل کے معنوں میں کون کہیں گے؟ یہ بے وقوف. کون بے وقوف؟ یہودی علماء اور نصارہ، مشرکین عرب، منافقین، یہ سب کہیں گے. یہ سارے کیا ہیں؟ ناسمجھ ہیں، بے وقوف ہیں. تو مخاطبت کس سے ہے؟ انہی تینوں گروہوں سے ہے. السفہاء سفیہ کی جمع ہے. اور سفیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو اپنی ذات کے لیے اچھا معاملہ نہ کر سکتا ہو، جو اتنی سمجھ نہ رکھ سکتا ہو کہ اپنے معاملات اچھے طور پر نبھائے.
اپنے معاملات کی حکمت کے خلاف کام کرتا ہے کہ اپنے معاملات میں اس کو کوئی حکمت ہی نہیں حاصل ہوتی کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کرے. تو جیسے کہ آتا ہے نا کہ ناسمجھ اپنے مال میں تصرف اور دیکھ بھال کی اہلیت نہیں رکھتا. تو صفی پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، کس میں پڑھا ہے؟ پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ کہ وہ کون ہے جو بھی ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقے سے پیروی کرے، وہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھ ہے، وہ بے وقوف ہے. تو صفی، ناسمجھ اور بے وقوف، ان ایسے لوگوں کو جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور اس میں اعتراضات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ صفی اور بے وقوف ہے. اور ناسمجھ اور حکمت کے مطابق کام نہ کرنے والے کو بھی صفی کہتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اپنے مال ناسمجھ نادان یتیم بچوں کو نہ دو. یہاں پہ بھی سفہا یعنی ناسمجھ کے معنوں میں آتا ہے. تو صفی جو ہے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ سورہ جن میں بھی آتا ہے نا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا اور ہم میں سے ایک بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتا ہے. یعنی بے وقوف توحید پر نہ چلنے والے کو کہا گیا ہے. اور ایک بڑا صفی کون ہے؟ سب سے بڑا صفی کون ہے؟ ابلیس، جس نے سب سے پہلے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. تو آیت کو پھر غور سے دیکھتے ہیں. سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، مستقبل کی بات ہے، السفہاء بے وقوف ناسمجھ لوگ، من الناس لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کچھ بے وقوف ہیں، سارے نہیں، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف ہیں جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف باتیں کریں گے، اللہ کے حکم کی خلاف باتیں کریں گے. اور کچھ عقل مند بھی ہیں. تو ایک گروہ سفہاء کا اور دوسرا عقل مند کا، جو اللہ کی احکامات کے مطابق چلیں گے اور جو احکام پر اعتراض کریں گے اور شریعت کو نہیں مانیں گے. تو ایسے لوگ بے وقوف ہیں جو ہر دور میں ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کے حکم پر اعتراض ہوتا ہے. تو سفہاء میں کیا آ گیا؟ ایک ناسمجھ آ گئے، حکمت کے خلاف کام کرنے والے آ گئے، اور پھر یہ کہ جو توحید پر نہ چلنے والے ہوئے اور اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے والے، یہ بھی صفی میں آ جائیں گے. تو انہیں کیا اعتراض تھا؟ قبلے پر، کہ کیوں یہ قبلہ بدل دیا گیا. اور ابلیس کو بھی اعتراض تھا نا. تو صفی جو بے وقوف ہے، ان کے جو ایک تو ناسمجھ ہوتے ہیں، اور یہ ناسمجھ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ یہ اعتراض ہی بہت غلط کرتے ہیں. تو ابلیس نے بھی سجدے پر اعتراض کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو دو گروہ بن گئے یہاں پہ. ایک اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، اور دوسرا اسی حکم کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. حکم ایک ہے لیکن دو گروہ ہیں، سفہاء کا اور دوسرا عقل مند کا. تو عقل مند کون ہوئے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اور پھر رب کے حکم کو پکڑنے والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی بھر یہ ٹائٹل لگا دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ بھی کیا تھا؟ کعبہ تھا، مسجد الحرام، بیت اللہ شریف، اور آپ کو اس شہر سے بہت محبت تھی. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا تھا من الناس، کہ اس میں بتایا تھا کچھ لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے اور کچھ مانتے ہیں. جی جی جی. لیکن آپ تو صفحہ میں کہہ رہی ہیں یہ بات. دیکھیں من جو، یہی میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں. من الصفحاء، میں دیکھیں پہلے تو میں نے پورا پس منظر بتا دیا، اور پس منظر یہی ہے. یہاں پہ اس آیت کو ختم ہو جانا چاہیے تھا تشریح کے لحاظ سے، لیکن ایک ایک لفظ جو میں کھول رہی ہوں وہ اسی لیے کھول رہی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے. سیقول کا سمجھ آ گیا آپ کو کہ وہ کون ہے؟ مشرکین عرب ہے اور علماء یہود منافقین وغیرہ ہے. صحیح، یہ تین کیٹیگری صفحاء میں آ گئے. سیقول کا بھی میں نے بتا دیا کہ مستقبل کی بات ہے، کہ ان قریب کہیں گے. کون کہیں گے؟ صفحاء، ناسمجھ لوگ.
من الناس، من کا مطلب ہے سے، اور الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، لوگوں میں سے، ہے نا. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگوں میں سے کس نے کھانا کھا لیا، تو اس کا مطلب ہے ایک گروہ ایسا بھی ہے جس نے کھانا نہیں کھایا. سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگوں میں سے کیا ہے، ایک بے وقوف ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو عقل مند ہے. تو یہ مطلب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بیت اللہ شریف کا قبلہ بننا بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ فرماتے تھے احب البلادی، کہ مجھے اس شہر سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ اگر لوگ مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، اور آپ انتظار میں تھے کہ کب یہ حکم آئے گا اور میں اپنا حکم، اپنا یعنی چہرہ، اپنی جو نماز ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کروں. تو جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو مشرکین نے کہا کہ آپ نے ہمارے قبلے کی طرف تو جو ہے وہ منہ کر ہی لیا. یعنی کعبے کے مشرکین مکہ کون تھے؟ کعبے کے مجاور تھے. تو وہ خوش ہو گئے کہ آپ نے ہماری طرف منہ کر لیا، تو کچھ دنوں کے بعد آپ ہمارے طریقہ بھی اپنا لیں گے، ہمارا دین بھی اپنا لیں گے، ہماری ملت کی بھی پیروی کرنے لگیں گے. لیکن منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سے نہیں ہے، ان کا کوئی مضبوط فیصلہ نہیں ہے. کبھی کسی طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اسی طرح یہود ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنا قبلہ ہی بدلتے رہتے ہیں. اگر پہلا قبلہ حق تھا تو پھر دوسرا باطل. یعنی پہلے جو مدینے میں آ کر آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھی تو وہ حق تھا، اور پھر کعبہ باطل، اور پھر کہا کہ دوسرا حق تو پھر پہلا باطل. تو وہ طرح طرح سے اپنی لاجک لڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تحویل قبلہ کی آیات نازل ہونے میں. تو اللہ کو جو ہے وہ لاجک نہیں پسند، اللہ کو اطاعت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو شک کرنا نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو فرما برداری پسند ہے. اور فرما برداری کب ہوتی ہے؟ کہ انسان جب خالص اپنے آپ کو اللہ کی طرف کر دے. تو یہ جو تھے طرح طرح کی لاجک پیش کرنے والے تھے، اور یہ جو لاجک پیش کر رہے تھے ان کے لیے بس یہی کہہ دیا گیا سفہا، کہ یہ تو بے وقوف ہے. اکثر ہوتا ہے نا بہت سے لوگ ذرا ذرا سی بات میں بہت بحث کرتے ہیں، کسی طرح اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے یہی سمجھ کے کہ سفہا نہ سمجھیں گے. تو کبھی بھی بیجا باتوں جو کرتے ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیجا باتیں جو ہوتی ہیں نا، اپنے سینٹر پوائنٹ سے ہٹ کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ناسمجھی کی باتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھراؤ کیا اور آپ کو زخمی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگوں نے جب کہا کہ آپ کی قوم بشرا یہ کہا تھا نا کہ یہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے جو اپنے نبیوں کو تنگ کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات. قوم آپ کو تکلیف دیتی ہے تو آپ فرماتے کہ یہ ناسمجھ ہے. کیا کہا ان کو جی جنہوں نے آپ کو پتھر مارے؟ کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. تو جب کوئی دین کا کام کر رہا ہو اور لوگ تنقید کریں تو ان کو پھر جواب نہ دیں کہ وہ ناسمجھ ہے. تو کیا دین کی سمجھ رکھنے والے، دین پر چلنے والے، دین کا پیغام پہنچانے والے سمجھدار ہیں، یا وہ جو دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا وہ سمجھدار ہے؟ تو ہدایت اور گمراہی برابر نہیں ہو سکتی. علم اور جہالت دو الگ الگ راستے ہیں، اور علم کا ساتھ جب پکڑتا ہے انسان تو جہالت اس کی دور ہو جاتی ہے، ناسمجھی اس کی دور ہو جاتی ہے. سفہا میں وہ شامل نہیں ہوتا. تو لوگ کیا ہے اتنا پڑھ لکھ کر بھی جب کبھی دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہی پرانے طریقے جو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں ان پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ایک ناسمجھی کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی کہ انہوں نے دنیا کی ڈگریاں اتنی بڑی بڑی کیسے لی.
اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سفہا ہی رہنے چاہتے ہیں، نہ سمجھ ہی رہنا چاہتے ہیں کہ کہیں عمل نہ کرنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو یعنی مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ سب کو سفہا کہا. اور سفہا من الناس یعنی کچھ ناسمجھ اور کچھ سمجھدار، کہ جو رکوع کی حالت میں گھوم گئے. جب حکم آیا تو کچھ ایک جگہ تو حکم آیا کہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے دوسری رکعت میں پھر گئے، اور ایک اور جگہ حکم آیا کہ مسجد قبلتین میں رکوع میں تھے اور رکوع میں گھوم گئے. کبھی سوچیں آپ کھڑے ہو کے آج ایک ایکٹیویٹی یہ بھی کریے گا کہ رکوع میں ایسی نماز میں نہیں، رکوع کی پوزیشن بنا کے ذرا ایڑی کے بل گھومیں. تو کتنا مشکل کام ہے یہ ایڑی کے بل گھومنا، گھوم کے پھر وہیں آ جاتے. تو اور وہ کون تھے سچے مومن جو رکوع میں گھوم گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کوئی الفاظ بھی نہیں کہے کہ قبلے کی تحویل کا، کیونکہ نماز میں حکم آیا تھا نا. سوچیں کہ یہ حکم نماز میں آیا اور نماز میں گھوم گئے. اور تابعداری کا حال یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی نماز میں گھوم گئے کہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خِيَارَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ. سورۃ الاحزاب 36. اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کا کچھ حکم آ جائے، کوئی حکم فرما دے تو انہیں کوئی معاملے کا اختیار نہیں. یعنی اللہ اور رسول کا جب کوئی حکم آ جائے تو انہیں کسی معاملے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، اور عقل مند لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو سفیہ کی ڈیفینیشن اگر دنیا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو دنیا والے اپنے آپ کو سفیہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. مگر اگر دین کی پرسپیکٹو میں دیکھیں، دین کے نظریے سے دیکھیں تو وہ سفیہ ہیں. اللہ کی نگاہ میں دیکھیں کہ عقل مند کون ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر وزن معلوم کر لیتا ہے، لیکن اس کو صحیح طرح نماز پڑھنی نہیں آتی. یعنی جو دنیاوی علوم رکھتے ہیں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا وزن ان کو پتہ کرنا ہو تو وہ ناخن کی ایک ٹھوکر سے، یعنی ناخن سے وہ ٹھوکر لگائیں اس چیز کو تو وہ وزن پتہ کر لیتے ہیں کہ اس چیز کا وزن کیا ہے، لیکن انہیں صحیح نماز نہیں پڑھنی آتی. تو یہ ہے سارے دنیا کے معاملات، دنیا کے علم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا علم نہیں حاصل کریں. دین اور دنیا کا علم مل کر انسان کو ترقی کی، اپنی جو دماغ کی آبیاری ہوتی ہے، برین نرچرنگ ہوتی ہے، برین انٹیلیجنس اس کو بڑھاتی ہے، زندگی کے طریقے اور قرینے سکھاتی ہے، دونوں چیزیں مل کر. لیکن اگر ایک ہی علم ہو، صرف دنیا کا ہی علم ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لاجک ڈھونڈتے ہیں کہ پانی ہم بیٹھ کے کیوں پئیں، پردہ ہم کیوں کریں، اور کھڑے ہو کے کھانا کیوں نہ کھائیں. تو یہ ساری چیزیں جو لاجک ڈھونڈتے ہیں وہ سب کس میں آ جاتے ہیں؟ سفہا میں آتے ہیں. اور بعض دفعہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور یعنی بہت ساری جو انٹیلیجنس سروسز ہیں، اے آئی وغیرہ، ان سب کو بہترین طور پر انجام دیتے ہیں، اور اپنے لیپ ٹاپ میں یا اس میں طرح طرح کی انٹیلیجنس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور مشینوں سے انسان نے اتنا کام لیا ہے کہ حیران کن ایجادات سامنے آ رہی، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود لوگ دین سے غافل ہیں اور آخرت کو نہیں جانتے، دنیا کی ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ وہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو اور آخرت سے غافل ہیں. تو ہمیں آج اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بھی جس بھی لیول پہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لے کے آئے اس قرآن کریم کی احکامات کو. تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے. اللہ وہ علم نافع دے ہمیں، اللہ ہمیں وہ
ताबेदार बना दे कि हमारा शुमार सुफहा में ना हो, ना समझ में ना हो, बेवकूफ़ी में ना हो। तो अल्लाह ताला वो इल्म दे जिसकी वजह से हम जो है वो सहाबा कराम के तरीक़ों पे चले। और क़यामत के करीब की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दीन का इल्म रखने वाले लोग कम से कम होते जाएंगे और जहालत फैलती चली जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब होने की अलामत में से है क़यामत के करीब अनीला आप अपना माइक बंद कर लीजिए। क़यामत के करीब होने की अलामात में से है कि बुरे लोगों को मर्तबे में बुलंद कर दिया जाएगा, नेक लोगों को गिरा दिया जाएगा, बातें ज़्यादा होंगी, अमल महदूद होगा और लोगों को मुसानता पढ़ाएगा। सहाबा कराम ने पूछा कि मुसानता कौन है? आपने फरमाया जिसने अल्लाह की किताब के अलावा सब कुछ पढ़ा होगा, जिससे अल्लाह की किताब के अलावा सब कुछ पढ़ा होगा, वो मसानता है, लोगों को वो इल्म दिया करेगा। सोचे फिर इसका इल्म क्या होगा। आज ऐसे ही हो रहा है ना कि हम रमज़ानों में या किसी की मौत पर कुरान करीम निकालते हैं या सुबह सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेते हैं बस, या सूरह मुज़म्मिल। और एक तो पता नहीं आप लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी या क्या, कि आज से पहले, अब तो अल्लाह का शुक्र है कुरान करीम की तालीम बहुत दी जा रही, लेकिन आज से अगर आप 20 साल पहले जाएँ तो हर घर में सिर्फ़ 5 सूरह की तिलावत की जाती थी। सूरह यासीन निकाल लिया, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क पढ़ लिया, बस यहाँ तक कुरान करीम की तालीम महदूद थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंतहाई नासमझी की हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। फिर आगे देखिए सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। मा वल्लाहुम, किस चीज़ ने, माँ क्या है? इस्तिफ़हाम, क्वेश्चन, किस चीज़ ने? वल्ला फिरना, ठीक है? वल्ला मतलब फिरना, फेर दिया। और वल्ला के साथ जब अन साथ आता है तो मतलब हटा दिया। वल्ला एक तो वला से है कि रागिब हो गया उस तरफ फिर गया जिस तरफ फिरना चाहता, और अन जैसे कि वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीमा, तो रगिबा अन आया तो यानी जो इब्राहिम की मिल्लत से हट गया, तो यहाँ पे भी हटने के मायने में आ रहा है वल्ला, हटने या उससे बिल्कुल फिर जाने के मायनों में आ रहा है। अन से किबला, किबला यानी किबलती मुल्लती कानू अलैहा, तो जिसने इन मुसलमानों को किबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया। आखिर वो क्या चीज है जिसने इन मुसलमानों को किबले से रुख फेरने पर आमादिया कर दिया, जिस तरफ वो थे, यानी किस तरफ थे वो? पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ थे। तो किबला को किबला इसलिए कहा जाता है कि वो चेहरे के बिल्कुल सामने होता है। किबला का मतलब क्या है कि किबला यानी सामने, चेहरे के सामने हो, वो किबला होती है। और जिस पर वो थे, अन किबलती मुल्लती कानू, थे वो, कानू माजी के मायनों में आ रहा है, ठीक है? कानू थे वो अलैहा, जिस पर, किस पर थे? बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, वो उनका किबला था, ठीक है? मा वल्लाहुम अन किबलती मुल्लती कानू अलैहा, मा आखिर किस चीज ने वल्लाहुम फेर दिया उनको, हुम उनको, अन किबलती मुल्लती उस किबले से उनको, अल्लती वो जो, कानू थे वो, अलैहा जिस पर। तो अब इसमें एक बात जो हमने आपको पहले भी बताया था कि इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि बैतुल मक़दस की तरफ क्यों नमाज पढ़ के पढ़ी जाती थी। तो उम्मत का पहला किबला हमेशा से काबा ही था। तहवील किबला में हमेशा किबला काबा ही रहा। तहवील किबला से मतलब बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह शरीफ, तो ये तो तहवील है, लेकिन किबला क्या रहा? हमेशा काबा ही रहा, क्योंकि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये घर इसी मकसद के लिए बनवाया कि पूरी दुनिया के लोग इसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे। और आदम अलैहिस्सलाम ने भी जब ये बनाया तो इनका किबला भी यही था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो इनका किबला भी यही था। तो
لیکن جب بعد میں حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی بنایا تو اس وقت یعنی مسجد اقصی میں جو وہاں پر ہے ہیکل سلیمانی وہ بنائے تو اس وقت جو تابوت سکینہ تھا صحیح نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت سکینہ تھا فیہ سکینۃ من ربہم و بقیہ ہم اس میں پڑھیں گے سورہ بقرہ ہی میں ہم پڑھیں گے کہ ایک تابوت تھا ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات موجود تھی ان کا عصا موجود تھا اور شاید اس میں تورات بھی تھی اور دوسری اور بھی چیزیں ان کا یعنی شاید ان کے جو سر پہ باندھے تھے عصا وہ بھی موجود تھا بہرحال اس میں ان کی انتہائی روحانی چیزیں موجود تھی تو وہ صخرہ پہاڑ پر پڑا تھا وہ صخرہ پہاڑ جو ہے اس پر وہ تابوت موجود تھا تو وہ صخرہ چٹان تھی بیت المقدس میں آپ نے بھی پتہ دیکھی ہوگی اکثر جو ویڈیوز آتی ہیں صخرہ چٹان پر وہ تابوت تھا اور بنی اسرائیل پھر اس چٹان کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنے لگے کیونکہ وہ جو تابوت تھا وہ انتہائی بابرکت اور اس میں سکینت تھی اور اسی کی طرف نماز رک کر کے بنی اسرائیل پڑھتے تھے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اسے اپنا قبلہ ہی بنا لیا اور اللہ کی طرف سے بھی انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی لہٰذا وہ شرعاً جو ہے وہ قبلہ درست ہو گیا کیونکہ پیغمبر نے بھی اس کو اپرووڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس وقت جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی اس کو اپرووڈ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی جب وہ تابوت وہاں پڑا رہا تب بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل صخرہ کی طرف یعنی بیت المقدس میں صخرہ کی طرف یعنی وہ مشرق کا حصہ تھا شاید یا مغرب کا بہرحال اس طرف بیت المقدس ہی میں یہ دو حصے تھے وہاں پہ نماز رک کر کے پڑھنے لگے لیکن یہ صرف بنی اسرائیل کا قبلہ تھا اور مشرقین کا قبلہ بیت اللہ تھا ٹھیک ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے بجائے اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے مشرقین پر تو نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی نبی آیا تھا ٹھیک ہے تو وہ کیا کہلاتے تھے امیین کہلاتے تھے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ مشرقین کیا تھے امیین تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ رسول سارے پیغمبر ساری کتابیں بنی اسرائیل میں سے تھی بنی اسماعیل میں سے تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا یعنی یہ اجتہاد تھا اللہ اور رسول کے درمیان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اسے اجتہاد کیا تھا اور قرآن میں بھی پھر جو ہے یہ ایک آیت نازل ہوئی تھی جسے منسوخ کیا گیا یعنی اس کا حکم آپ کو ملا تھا اور وہ منسوخ ہو گیا جیسے ہم نے ناسخ اور منسوخ میں بھی پڑھا ہے نا کہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کوئی آیت نازل ہوئی پھر اس کو نہ پڑھا گیا نہ تلاوت کی گئی وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو یہ ناسخ اور منسوخ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں بھی آیا کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی اور وہ آیت نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھیں تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس تھا اور کعبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ قبلہ بن جائے پھر جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو ہر طرف سے کیا ہوا ایک بوچھاڑ سازشوں کی تانوں تشنوں کی بوچھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شروع ہو گئی ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کہ آخر کس چیز نے ان کو پھیر دیا جس پر وہ نماز پڑھ رہے تھے پہلے سے آخر ان کو ہوا کیا اچھا خاصا ہی بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کس چیز نے ان کو پھیر دیا تو اس پر اہل ایمان کو تسلی دی گئی اور کہ اب جو ہے وہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے آپ کا قبلہ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ حسد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خانہ کعبہ سے بھی حسد کرتے تھے اور مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر بہت حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی توفیق دی یہ جمعے کا دن
بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر یہ امت مسلمہ کے لیے مختص ہو گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر بہت حسد ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے بھٹک گئے، اور اس بات پر کہ ہمارا قبلہ یہ ہے اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے. کیا قبلہ ہے ہمارا؟ خانہ کعبہ. اور بڑا حسد ان کو ہماری آمین کہنے پر ہے، جو امام کے پیچھے کہتے ہیں. سورہ فاتحہ میں جو امام کے پیچھے کہا جاتا ہے آمین، اس سے بھی انہیں حسد ہے، کیونکہ مغضوب علیہ کون ہے؟ یہودی ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. تو ان کے غضب نازل ہونے پر ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین. ٹھیک ہے. اب آیت کو ذرا دوبارہ دیکھیے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ یہ بے وقوف لوگ عنقریب یہ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے ان مسلمانوں کو قبلے سے یعنی بیت المقدس سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ تھے. ٹھیک ہے. یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کی؟ جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ مزید فرمانے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب. یعنی مشرق اور مغرب کیوں کہا گیا؟ پہلے تو وہ اعتراض کرتے تھے نا کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، تو اس اعتراض کا جواب بھی یہی ہے کہ تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے. چاہے کوئی بھی قبلہ ہو، وہ منہ ہماری جو سمت ہوگی وہ اللہ ہی کی طرف ہوگی. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں بھی تم منہ کرو گے تم اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. اور مشرق و مغرب کو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور یہاں مشرق و مغرب کر کے بس ڈائریکشن بتا دی گئی. ٹھیک ہے. اور ڈائریکشن کوئی بھی ہو، سارے رخ اللہ کی طرف ہے. اور للہ میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا یہاں پر بھی وہی آیت کا جو 115 میں تھا للہ المشرق والمغرب، وہ حصہ یہاں پہ بھی آیا کہ اختصاص کے لیے لام کے نیچے للہ، لام کے نیچے دیکھیے للہ میں لام کے نیچے زیر ہے، وہ کیا ہے؟ بالکل اختصاص کا ہے، حصر کا ہے. اللہ ہی کے لیے، ہی کے معنی کسی کے لیے نہیں، کسی سمت کے لیے نہیں، جو اللہ چاہے اسی کے لیے. تو پہلے ان لوگوں کو ناسمجھ یعنی صفحاء کہا گیا، اور پھر ان کے اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ کیوں تم پھر گئے قبلے سے. تو اللہ نے کیا کہا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ایک اہم معاملہ ہے. تو اس کی کلیریفیکیشن اللہ نے یہ کہہ کے دی کہ آپ کہہ دیجئے محمد، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ پہ کہ مشرق و مغرب سب کچھ اللہ کا ہے، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، سارے قبلے اللہ کے ہیں، سارے رخ اللہ کے ہیں. اور یہ تحویل قبلہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اس وقت ہوا، جس پہ کہ پورے مدینہ میں اور مکہ میں ایک کھلبلی مچ گئی، ایک سازشوں کا طوفان، ایک تانے تشنوں کا طوفان برپا ہو گیا. تو اس کی کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے. ابھی ہم آیت میں پڑھیں گے تو 4 سے 5 دفعہ مسلسل یہ کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہو. پھر آیا کہ جہاں کہیں بھی ہو چہرہ ادھر کر، پھر آئے گا کہ جہاں کہیں بھی ہو چہرہ. تو بار بار ریپیٹیشن کلیریفیکیشن بعض دفعہ بہت ضروری ہوتی ہے. بعض اعتراضات کی دینا، چھوٹی موٹی باتیں جو ہے وہ کلیریفائی کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو کلیریفائی کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مشرق و مغرب کی طرف عبادت کرنا نیکی نہیں. اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت. اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف گھوم جاؤ، گھوم گئے. اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف گھوم جاؤ، گھوم جائے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے. مومن اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کھپاتا ہے، اس بات میں نہیں کہ میں ادھر کیوں منہ کر کے نماز پڑھوں یا ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھوں. ذرا ایک لمحے کو سوچئے نا کہ کیا اس وقت کے لوگوں پر بیت رہی ہوگی جو یہودیوں کی سازشوں میں اپنا وقت گزارے ہوگی. مکہ سے ظلم و ستم برداشت کر کے جب مدینہ آئے تو یہاں پر ایک ان کو نیا جال ملا سازشوں کا، ایک نئی ان کو مصیبتوں نے آ گھیرا.
کہیں بھی سکون نہیں ملا مسلمانوں کو. اور پھر اس میں تحویل قبلہ اتنا بڑا یہ اقدام تھا جس میں کہ ایک طوفان برپا ہو گیا. کس طرح مسلمانوں نے برداشت کیا ہوگا یہ سب. ہم لوگوں سے تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی برداشت نہیں ہوتی. ذرا سے ہمیں عبادت میں بھی جو ہے وہ ایک کمفرٹ زون چاہیے ہوتا ہے. آج آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ علم مبارک کرے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھ کے لیٹے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو ہے کہ دین کی سمجھ اور دین کا علم ملنا ایک مومن کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. تم اعتراضات کرتے رہو مگر اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندے کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے. اور وہ خالص بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کرتے. سمینا وعطانا, اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو کا تو وہ مان لیتے ہیں. کسی بھی آزمائش پر وہ پورے اترتے ہیں. اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی, جو انہیں تانے برداشت کرنا پڑ رہے تھے, تو وہ اس آزمائشوں پر پورے اترے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہدی الی صراط المستقیم, یہدی من یشاء الی صراط المستقیم, کہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اور ہدایت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں, اس کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں کرتے. تو جو آزمائش پر پورا اتر جائے, ایسے لوگوں کے لیے صراط مستقیم ہے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے جو ہر حکم پر سر خم تسلیم کر دیتے ہیں, اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. پھر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یہدی من یشاء, جسے چاہے اللہ ہدایت دیتا. اور صراط کہتے ہیں ایسے وسیع راستے کو جس پر چلنا آسان ہو. صراط ایسے وسیع راستے کو کہتے ہیں جس پر چلنا آسان ہو. اور مستقیم اسٹریٹ, بالکل سیدھا, جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. یعنی اس دین میں کوئی ٹیڑھ نہیں, ٹیڑھ پر نہیں, اور اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم ہر ایک پر محیط ہے, ہر ایک پر چھایا ہوا ہے. تو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا کیا ہے؟ انتہائی ناسمجھی اور بے وقوفی. آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ بہار کے پرائم منسٹر نے ایک ڈاکٹر کو شیلڈ دیتے ہوئے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا. کیا کہیں گے اس کو؟ سفہا, بے وقوف. اعتراض تھا نا پردے پر. تو اب کیا ہوا؟ ان کا نام کن کن برے معنوں میں لیا جا رہا ہے. دنیا میں بھی ان کی رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی. اور تو گمراہ جو لوگ ہیں, اس قسم کے گمراہ لوگ, وہ کیا ہیں؟ وہ سفہا ہیں. چاہے وہ کتنے ہی پڑھے لکھے منسٹر تھے نا, وہ منسٹر بننا آسان تو نہیں ہوتا, مگر سفہا میں شمار ہوں گے. اب اس میں جو ہے وہ درمیان کے لوگ بھی ہیں جنہیں بات سمجھ نہیں آتی. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ سوال ان لوگوں سے کر لو اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. لیکن سوال کرنا جائز ہے, اور اللہ کے بارے میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کے بارے میں سوال کر لو, پوچھ لو کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیا حکم ہے, لیکن اس پر اعتراض نہ کرو جیسے سفہا اعتراض کرتے ہیں. اور پھر مشرکین, منافقین دین میں شبہات پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہ اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان انہوں نے فساد پھیلایا اس تحویل قبلہ کے لیے, تو یہ جو منافقین ہیں اور مشرکین ہیں اور یہود, ان سب نے مل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. لیکن مسلمانوں کو اعتراض کے جواب دینے کیا ہے, آنے چاہیے. آج دیکھیے کہ
ان کا جو ایکٹ تھا بہاری منسٹر کا، تو بڑے سے بڑے اسکالر جو ہیں ان کے اس ایکٹ پر بہت زبردست قسم کے دلائل اور جواب دے رہے ہیں، ان کو منہ کھانے کی پڑ گئی اور ان پہ پوری دنیا لعنت کر رہی ہے. تو مومن جو ہے نا وہ ایک حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کو جواب دینا بھی آنا چاہیے ہر اعتراضات کا. اور اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یادی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ کا کام ہے ہدایت مانگنا. اس لیے ہم نماز میں 5 وقت ہدایت مانگتے ہیں، اور جو بھی ہم نوافل پڑھتے ہیں اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر یہاں پر 2 مسجدوں کا ذکر ہوا، بیت اللہ اور مسجد اقصی کا. تو دونوں ہی مساجد جو ہیں وہ بہت بابرکت ہیں. بیت اللہ اللہ کا ایک گھر ہے. بیت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، حضرت ابراہیم نے اسے بنایا، وہ بھی بہت محبت کرتے تھے، اور ہم سب کو بہت پسند ہے. بار بار ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم خانہ کعبہ کو دیکھ لیں اور وہاں پر ہم کسی طرح چلے جائیں. تو اس کی فضیلت بھی ہے کہ وہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن اور پھر بیت المقدس جو ہے اس کی بھی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے لیے کجاوے 3 مسجدوں کے سوا کسی مسجد کے لیے کجاوے نہ باندھے جائے. کجاوا وہ ہوتا ہے نا جو اونٹ پر ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا، جس پہ اونٹ جب جھکتا ہے تو اس پہ چڑھ کے اس پہ چڑھ کے بیٹھتے. تو کجاوے کی سواری تو کوئی بھی اونٹوں کو اس طرح تیار نہ کرے سوائے 3 مسجدوں کے. وہ کون سی؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. اور بیت المقدس کعبے کے بعد بنائے. سب سے پہلے کس نے کیا تعمیر ہوا؟ آپ لوگ کھول کریے گا، میں ذرا پانی لے آؤں. تو بیت المقدس جو ہے وہ کعبے کے بعد بنا، اور یعنی 40 سال کا فرق ہے. پہلے کعبہ بنا، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا. سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا. بہت بڑے بڑے اس میں پتھر لگائے گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں جنات نے حصہ لیا. اور 1 منٹ ہولڈ کر لیے گا آپ لوگ پلیز. جی تو ان میں جو ہے وہ 40 سال کا فرق ہے، اور جنات نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا. یہ کہا جاتا ہے واللہ عالم. جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 3 چیزیں مانگی. ایسا فیصلہ، نمبر 1 ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو، کیونکہ وہ بادشاہ تھے نا. تو اور نمبر 2 ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کے شایان نشان نہ ہو. اور نمبر 3 جو شخص بھی اس مسجد میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے آئے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، جس طرح اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا. تو جو بھی مسجد اقصی کا بھی جانا ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ یہ حضرت سلیمان کی دعا بھی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تو انہیں عطا کر دی گئیں، اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی ان کو عطا کر دی جائے گی. یعنی جو انہوں نے مانگا اس میں سے
یہ اوپر کی 2 چیزیں عطا کر دی گئی اور تیسری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ عطا کر دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی زیارت معراج کے موقع پر کروائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھی. یہ پورا قصہ آپ لوگوں نے سب سنا ہوگا کہ وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوڑے کی مقدار کے ایسا زمانہ آئے گا کہ کوڑے کی مقدار کے برابر، یا فرمایا کہ آدمی کی کمان کی مقدار کے برابر جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا اس کے لیے بہتر ہوگی یا اس کو تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی. یعنی لوگوں کو دور سے دیکھنا بھی ایک حسرت کی بات، یعنی لوگوں کو دور سے وہ دیکھنا، بیت المقدس دیکھنا حسرت کی بات ہوگی. اور مسجد اقصی کو بھی جو ہے وہ دجال سے محفوظ کیا گیا. بیت اللہ، مسجد نبی اور مسجد اقصی کو، ان تینوں کو دجال سے محفوظ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا، اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، یعنی پوری دنیا پہ وہ رول کرے گا. البتہ وہ 4 مسجدوں کے قریب نہ جا سکے گا. نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبی، نمبر 3 مسجد اقصی، اور ایک اور مسجد ہے جو مسجد طور کہلاتی ہے، کوہ طور پر. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسجد ہے آپ کی حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دجال نہ جا سکے گا. تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں، امتن، امت، وسطن، معتدل، لتکونوا، تاکہ تم ہو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہو رسول، علیکم، تم پر، شہیدا، شہید، گواہ. وما، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ التی، قبلہ وہ جس پر، کنتا تھے تم، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر. وَإِن كَانَتْ، اور بے شک ہے، کانت تھی، یہ تھی، لَكَبِيرَةً بھاری بات، الا مگر، علی الذین ھدی اللہ، مگر پر جنہیں ہدایت ملی، ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دی اللہ نے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں اللہ کہ وہ ضائع کرے تمہارا ایمان. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے. اب اس کا روا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وکذالک، اور مسلمانوں اسی طرح، تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اب یہاں پہ اعتراض کا دوسرا جواب ہے. پہلا جواب کیا؟ کل اللہ المشرق والمغرب. یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا، تو کہتے ہو کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے. اب دوسرا اعتراض کیا ہے کہ کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے جنہوں نے
جو ہے وہ یعنی کون سی امت ایسی ہے جس نے فرما برداری کی تو وہ اس اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا, امت وسط بنا دیا. تو امت جو ہے, امت کا مطلب ہوتا ہے گروہ. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح یعنی جو پیروی کرنے والے تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت بنا دیا ہم نے امتن, امت کہتے ہیں گروہ کو, وسط یعنی بیچ کی, معتدل کہتے ہیں نا بیچ کا راستہ اختیار کرو, نہ زیادہ فضول خرچی اور نہ زیادہ کنجوسی. تو جو بیچ کی راہ ہوتی ہے, جو معتدل راہ ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. نہ زیادہ محبت, نہ زیادہ نفرت, نہ زیادہ جھکاؤ, نہ زیادہ اکڑ, معتدل. اور معتدل اور عدل والی, یعنی ایک عدل رہا نا کہ کوئی چیز ایکسٹریم پہ نہیں جا رہی, اور عربی میں جو چیز درمیان میں ہو بہتر شمار ہوتی ہے. خیر الاموری اوسطہا, یعنی بہتر امور کون سے ہوتے ہیں, جو درمیان کے ہوتے ہیں, درمیانی جو اختیار کرتے ہیں راہ کو. تو اسی طرح سے یہ جو پسندیدہ قبلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کی, یہ اس لیے کی کہ امتی مسلمہ جو ہے پسندیدہ امت اللہ تعالیٰ نے بنا دی, اور فرمایا کہ تم اور امتوں پر قیامت کے دن تم گواہ بنے رہو گے. قیامت کے دن اللہ نے اس پر عمل کرنے والوں کو بہتر امت کہا, اور کیا کہا, امت معتدل ہے, امت وسط ہے, اور ان کو کہا کہ یہ گواہ بنے رہیں گے, یہ گواہ بنیں گے قیامت میں, گواہ بنے رہو گے کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں. اور وسط کے معنی یہاں جیسے میں نے بتایا بہتر اور عمدہ کے ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہے. قریش بہترین خاندان, بہترین لوگ تھے, تو ان کو وسط عرب کہا گیا, اور کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں وسط تھے, یعنی بہترین تھے, اشرف النسب تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح وسط جو ہے وہ درمیان کی نماز کو بھی کہا جاتا ہے, عصر کی نماز کو کہا جاتا ہے. تو اوورآل وسط جو ہے وہ ایک بہترین چیز کے لیے, ایک معتدل چیز کے لیے, ایک عدل والی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت یعنی امت محمدی سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے اور اعلیٰ ہے, اس لیے انہیں شریعت کا بھی بالکل مکمل کامل راستہ بھی بالکل درست ملا ہے, اور دین بھی بالکل واضح کر کے دیا گیا ہے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ, یعنی اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی, تمہارے باپ ابراہیم کی دین پر ہو تم, اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا, اس سے پہلے بھی اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ ہو. تو یہ بہت بڑی شان ہے اس امت کی کہ وہ گواہی دینے والی ہوگی. اب یہ جو میں نے بتایا عدل کے معنوں میں آتا ہے, معتدل عدل کے معنوں میں آتا ہے, تو عدول کے معنی میں اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے یہ امت. تو عدل اس میں کس طرح سے ہوگا, انصاف اور عدل ہے اس امت میں, تو ہر بات میں انصاف, عبادت میں, اخلاق میں. جیسے کہ یہاں امت مسلمہ میں یہود جیسی سختی نہیں ہوگی اور نصارہ جیسی انتہائی نرمی بھی نہیں ہوگی, ہر اعتبار سے یہ معتدل ہے, بیلنس ہے, عقیدے کے اعتبار سے بھی معتدل ہے. اور اس طرح کے یہود نے رسول حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیا بنایا, اور نصارہ نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا, اور یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا. اور امت محمدی نے سب کو پیغمبر مانا اور ان کا ادب اور احترام کیا, اور ان پر یہ آیت اتری لا نفرق بین احد من رسولی, کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے, جبکہ یہود و نصارہ نے انبیاء میں فرق بھی کیا, ان کو قتل بھی کیا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. اور عیسیٰ کو اور یہ
مانتے ہیں امت محمدی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر، اور شریعت کے اعتبار سے بھی یہ امت معتدل ہے، اور اس میں یعنی اس میں یہود کی جو شریعت ہے اس جیسی امت محمد میں سختی نہیں ہے، اور عیسائیوں کی شریعت جیسی سستی اور لاپرواہی بھی نہیں ہے، اور عبادات میں بھی یہ امت معتدل ہے۔ اتنی عبادت میں مبالغہ نہیں کیا اس امت نے کہ اس میں رہبانیت اختیار کر جائیں۔ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ گھر بار چھوڑ دینا، جنگلوں میں ویرانوں میں نکل کے عبادت کرنا، نہیں۔ امت محمدی میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں۔ امت محمدی وہ ہے جو عبادت بھی کرتی ہے، شادیاں بھی کرتی ہے، بچے بھی پیدا کرتی ہے، سوشل گیدرنگز بھی ہوتی ہیں۔ عید بقرعید کیا ہے؟ ہماری سوشل گیدرنگز ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم شادیوں میں بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ہم جبکہ امت وسط کا یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے ہر طرح سے معاملات کو بیلنس رکھا ہوا ہے، جبکہ نصارہ میں کیا ہے؟ اتنی رہبانیت ہے کہ وہ شادی نہیں کرتے اور صرف عبادت میں مشغول رہتے، جس کا نتیجہ بہت برا نکلا۔ یعنی کئی صدیوں اگر پہلے جائیں تو ان کے عیسائی پادری وغیرہ یہ سب ناجائز تعلقوں سے بچے پیدا کرتے تھے، اور کہنے کو رہبانیت دین میں کہ یہ شادی نہیں کرتے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط یا معتدل اس لیے رکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خوشی، ہر جذبے، ہر عبادت کے طریقوں کو ایک خاص بیلنس اختیار کر کے نصیب فرمایا۔ اور پھر شادی بیاہ بھی ہے، اس میں بچوں کی پیدائش بھی ہے، اور نماز کا ایک خاص شیڈیول ہے، 1 مہینے کے صرف روزے ہیں، سال میں 1 دفعہ حج کرنا، وہ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے۔ تو یہ سارے جو عبادت کے طریقے دیے گئے بڑے بیلنس ہے۔ اسی طرح طہارت اور پاکیزگی کے لحاظ سے بھی یہ امت وسط ہے، بہترین امت ہے۔ یہودیوں کی یہاں نماز جو ہے وہ ایک معبد کہتے ہیں گرد کو، وہاں پہ وہاں کے علاوہ نہیں ہوتی، کہیں سڑک وغیرہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ جبکہ امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی۔ یہود کے یہاں صرف پانی نجاست کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگر کسی کپڑے پہ نجاست لگ جائے، فار ایگزامپل حیض کا خون اگر عورت کے کپڑے میں لگ گیا تو اس کپڑے کو پھاڑ کے الگ کر دیا جاتا تھا، جبکہ امت محمدی امت وسط ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہترین معیار اور بیلنس میں دی ہے، اس میں پانی کے ذریعے سے نجاستوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور یہود و نصارہ میں بہت سے کھانے بطور سزا حلال کھانے ان کے لیے حرام کر دیے گئے، اور وہی کھانے ہمارے لیے حلال ہیں۔ اور نصارہ میں ہر چیز حلال کی، کوئی چیز حرام ہی نہیں کی ان میں۔ نصارہ نے شادی نہ کرنے کو عبادت سمجھ لیا تھا، اور دنیا چھوڑنے کو عبادت سمجھ لیا تھا، اور ہمارے لیے جو ہے ہر طرح کے پاکیزہ کھانے، ہر طرح کے پاکیزہ تعلقات، مشروبات، لباس، عورتوں سے شادی، اخلاقیات بھی ہمارے ہاں وسطیت میں شامل ہے، یعنی معتدل ہونے میں شامل ہے۔ وسطیت کا کیا مطلب ہے؟ اعتدال۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی زیادتی کی گئی۔ زیادتی کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن جتنی کی گئی ہو اتنی ہی، اس سے بڑھ کر اگر بدلہ لیا تو وہ ظلم شمار ہوگا۔ اسی طرح لیکن پھر معاف کرنے کو بھی ترجیح دی گئی کہ اگر معاف کر دو۔ جبکہ عیسائیت میں کیا ہے کہ کوئی اگر ایک تھپڑ مارے کسی گال پر تو دوسرا گال بھی پیش کر دو کہ بھائی اس پہ بھی مار لو، تو ایسا کوئی سین دین اسلام میں نہیں ہے۔ تو سزاؤں میں بھی وسطیت ہے، اعتدال ہے، امت وسط ہے۔ حدود کے جاری کرنے کے بعد جو ہے کسی پر حدود جاری ہوگی، فار ایگزامپل کوئی چور ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، تو اب اس پر کوئی لان تان نہیں کر سکتا، اسے کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ تم چوری کی ہے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کوئی گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ایک شخص جو ہے وہ بار بار شراب پیتا تھا، تو اس پہ حد جو ہے وہ جاری ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ اخذک اللہ، اللہ تمہیں رسوا کرے،
تم باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ اسے برا نہ کہو، اپنے بھائی کے خلاف مدد نہ کرو شیطان کی. یہ جو تم بھائی کے خلاف الٹی سیدھے جو بک رہے ہو یہ شیطان کی مدد ہو رہی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا کیا ہے؟ شیطان کی مدد ہوتی ہے اس سے. اور تو یہ جو امت وسط بنایا ہے، آیت کو ذرا پھر غور سے دیکھیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت وسط بنایا کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو. تو یہ پہلے تو اوصاف بتا دیے کہ ایک معتدل یا عدول والی امت کیسی ہوتی ہے، اور پھر اس کو صرف بخشا کہ وہ تمام لوگوں پر گواہ ہوگی. اس زمین پر تمام لوگوں پر وہ گواہ ہوگی. یعنی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا کر یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ اور پھر وہ گواہ بنے گی کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور پھر لوگ گواہ بنیں گے کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچایا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا پیغام؟ تو لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو یہ گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا نصیحت کی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر؟ کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو پیغام پہنچا دے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ آج اس امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دے. پھر ہم گواہی دیں گے، ہم گواہ بنیں گے کہ ہم نے فلاں کو یہ پیغام پہنچایا. امت وسط، امت محمد بطور گواہ قیامت میں پیش ہوگی. اس کو اتنا بڑا احساس ہے کہ وہ گواہی دینے والی ہوگی. شہداء علی الناس، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو. کیا گواہ؟ کہ ہم گواہ بنے ہیں ان کو کہ ہم نے ان کو پیغام پہنچا دیا. کبھی سوچا ہے پیغام پہنچانے کے بارے میں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، بہت بڑی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں بہترین امت. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا. کیوں؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کے راستے کا حکم دو اور برائی سے روکو. لوگوں کے لیے پیدا کیا امت محمدی کو. تو سابقہ امتوں پر گواہی، یعنی پہلے تو اور یہ کیا ہے کہ سابقہ امتوں پر گواہی دینے والی بھی یہ امت ہوگی. یعنی اس میں سابقہ امتیں پر یہ امت کیسے گواہی دے گی؟ اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے. مسند احمد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یا اللہ میں نے. ان کی امت کو پھر بلایا جائے گا. پہلے کس نے گواہی دی؟ نوح علیہ السلام نے. کیا گواہی دی؟ کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اب ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میری باتیں تمہیں پہنچائی تھی؟ اب امت کیا کرے گی ان کی؟ نوح علیہ السلام کی جو امت ہوگی وہ کیا کہے گی؟ سنیں، وہ صاف انکار کر دے گی کہ کوئی پیغام نہیں پہنچایا نوح علیہ السلام. یعنی وہ جھوٹ بولے گی اور کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہاری امت انکار کرتی ہے، تم گواہ پیش کرو. اب کیا ہے؟ امت نے ان کی انکار کر دیا. اب نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ دیکھو تمہاری امت نے انکار کیا، تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو تمہاری اس گواہی کا ثبوت دے کہ تم نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا ہے. اتنا کٹن سوال انبیاء سے بھی ہوگا
تو ہم سوچیں ہماری کیا اوقات ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب یہ میں نے پڑھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے، آپ گواہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم، اور فرمایا کہ آپ کی امت بھی گواہ ہوگی. تو ہم کیسے گواہ ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کے سارے واقعات پڑھے ہیں، اور ہم یہ بتائیں گے کہ 900 سال، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اس کے باوجود کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو رؤوس تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور جب وہ کشتی بناتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے ہوئے گزر جاتے تھے، یہاں تو دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے، یہ کیسی کشتی، کہاں چلیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی ابلا، اور جو حق پہ نہیں تھے وہ کیا ہوا؟ سب کے سب ڈوب گئے، اور حق والے اللہ تعالیٰ نے ان کو پار لگا دیا. تو یہ ہم گواہی دیں گے. تو یہ گواہی کب دیں گے؟ جب ہم نے قرآن پڑھا ہوگا نا، جب ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو وسط کے معنی عدل کے ہیں. تو اب جو ہے یعنی امت محمدی کو بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں پھر تم پہ گواہی دوں گا کہ ہاں میں نے بھی اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا، اور میری امت جو ہے وہ گواہی دینے والوں میں شامل ہے. اسی طرح بخاری، ترمذی، نسائی میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف 2 ہی شخص ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اس کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بلائی جائے گی. ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا اس پیغمبر نے تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے ہاں. ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ انبیاء نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری امت قیامت کے دن ایک اونچی ٹیلے پر ہوں گی، تمام لوگ میں نمایاں ہوں گے، اور وہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس روز تمام دنیا تمنا کرے گی کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتے جس نبی کے قوم نے اسے جھٹلایا ہے. ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام انبیاء نے حق رسالت ادا کر دیا. اس طرح سے ہم گواہ ہوں گے. کیا لائق ہے گواہی دینے کے لیے؟ تیار ہے گواہی دینے کے لیے ہم سب؟ کیا ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمیں جی بشرا، اللہ. جب ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بات کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں تیار بھی ہونا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. 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 تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے گواہی. وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، یعنی سب پر گواہی ہوگی. سورۃ النساء آیت 41 میں آتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. یعنی گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اور پھر آیت دیکھیے وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. تو وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بنایا، بلکہ صرف
تاکہ یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یعنی یہ جو امت وسعت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے والی امت بنائی ہے، تو یہ کس لیے کہ یہ صرف یعنی ایک تو آپ کی فرما بردار اور پھر رسول، اور پھر وجہ مزید یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو امت ہے وما جعلنا، اور ہم نے یہ جو اسٹیپ اٹھایا تھا تحویل قبلہ کا، اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، صرف یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. یہ جو امت معتدل امت وسعت بنائی ہے، اور یہودی اور منافقین ہیں اور آپ کے جانصار سپاہ ہیں، یہ دو گروہ جو جمع ہو گئے، تو ان میں سے کون ایسا ہے جو کنتم خیر امت بنے گا کہ تم ہو ایک بہترین امت. تو یہ بہترین امت کون ہے؟ جو کہ رسول کی اتباع کرے گی، پیروی کرے گی، اور آپ کے کہنے کے مطابق بالکل آپ کا جو ہے وہ ایک جنبش سے اپنا قبلہ بدل لے گی. اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، یعنی آپ کے خلاف ہو جائے گا. تو رسول تم پر گواہ کر نماز پڑھنے کی وجہ لوگوں امتحان لینا مقصود تھا کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی بالکل ٹوٹلی پھر جاتا ہے آپ کی اس سے. کون اخلاص کے ساتھ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایسا پھر جاتا ہے کہ کبھی وہ اس قبلے کی طرف آ ہی نہیں سکتا. تو یہ امتحان زندگی میں بھی آتا ہے. جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم دین میں سوچے کہ نئے جیسے داخل ہو رہے ہیں نا، جیسے ہم نماز پڑھتے آ رہے تھے برسوں سے، لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہماری زندگی بدل گئی. اور پھر اس پڑھنے میں ہمیں بہت سی مشکلات بھی آئی، کبھی شوہر کی باتیں، کبھی رشتہ داروں کی، کبھی بہن بھائیوں کی باتیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نیت ہماری نہیں ڈگمگائی، اپنی زندگی کو بدلنے کی بھی کوشش کی. تو اس میں ساری چیزیں کیا ہے، بیسک چیز کیا ہے، نیت اٹل ہے. تو نیت اٹل ہے تو کوئی بھی پھر اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی بھی رکاوٹ اس کو روک نہیں سکتی. تو یہاں پر ان صحابہ کی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے نیت اٹل تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. تو اللہ لنعلم، ذرا اس لفظ کو دیکھیے کہ تاکہ ہم معلوم کریں. اللہ معلوم کریں، اللہ کو معلوم نہیں کیا. ذرا یہ بات غور سے سنیے گا، بالکل توجہ دے کر. قرآن میں کئی ایک جگہ آپ کو ملے گا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں. تو اللہ کو تو سب معلوم ہے، پھر یہ کیوں لکھا کہ لنعلم کہ ہم جان لیں. تو ظاہر تو پھر اللہ ہمیں آزماتا کیوں ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے. جیسے اس کے ناموں میں بھی آتا ہے نا، هو الاول والآخر، کہ اول بھی وہ جانتا ہے اور آخر بھی، اس کو سب کچھ پتا ہے. اور یعنی ایک علم ہوتا ہے لنعلم کو، یہ سمجھے کہ ہم جان لیں، یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے معلوم ہے. اس دنیا کی تخلیق سے پہلے جب قلم بنا تھا 2000 یا 4000 سال پہلے، اللہ نے کہا تھا لکھ، تو اللہ نے تو قلم نے کہا کہ کیا لکھوں، تو جو آگے ہونے والا ہے جو پیچھے ہونے والا ہے سب لکھ دے. تو اس نے سب کچھ لکھ دیا، سب انسانوں کی تقدیر لکھ دی، ایک ایک کون کیا کھائے گا، کس وقت کھائے گا، کس کا نوالا منہ میں جائے گا، کس کا نہ جا سکے گا، سب کچھ اللہ کے یہاں لکھا ہوا. تو یہ کیا ہے، یہ علم سابق ہے، ابتدائی علم ہے. اور ایک ہوتا ہے علم ظہور، ایک کیا ہے، علم سابق ہے، یعنی اللہ کے رجسٹر میں وہ لکھا ہوا ہے، اللہ کو وہ پتا ہے، اور اس علم کے مطابق اب ظہور کیا ہونے والا ہے. فار ایگزامپل، اللہ کو پتا ہے کہ میں رات میں کیا کھاؤں گی، مجھے نہیں پتا، لیکن ظہور کب ہوگا، جب میں وہ کھانا کھاؤں گی، وہ ہوگا علم ظہور. جیسے ہم آج یہاں بیٹھے، جتنے بھی میری بہنیں یہاں پر ہیں، آج سے کچھ سال پہلے میں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ علم حاصل کریں گے، ہم یہاں ہوں گے. تو لیکن اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس طرح سے یہ ہوگا.
تو یہ ہوتا ہے ظہور ہونا. وہ علم جو پہلے تھا لکھا ہوا اب وہ ظہور ہوا ہے. تو انسانوں کے رویے پر بھی ٹیسٹ آنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بیہیو کریں گے. اس طرح زندگی میں بھی کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں, کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ علم صادق اور علم ظہور. جی جی. تو کچھ بشرا خالہ, جی میرا ایک کوشچن ہے یہاں پر جو کہ عام طور پہ سبھی لوگ کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو از اٹ لائک دس کہ جو ہم کریں گے وہ اللہ کو پتا ہے اور وہ لکھا ہے کیونکہ ہماری فری ول ہے, یا از اٹ لائک دس کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ نے لکھ دیا؟ نہیں, اللہ نے وش بھی رکھی ہے نا. دیکھیں اس میں دو راستے ہیں نا کہ جی وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن, اور ہم نے ان کو 2 راستوں کی ہدایت کی. اب اس میں سے کون جو ہے وہ ہدایت کے مطابق چلتا ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت کے مطابق نہیں چلتا. اچھا, اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کانا سعیکم مشکورا, کہ تمہاری کوششیں قابل قدر ہیں. اب 2 چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک تو انسان کی کوشش, جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا ایک حدیث میں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے اور وہ ہجرت کرنا چاہ رہا تھا اس بری جگہ سے اور توبہ کرنا چاہ رہا تھا. پھر جس نے اس کو کہا کہ تمہاری تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی, اس کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل ہو گئے. پھر بھی وہ پشیمان ہوا, اور پھر اس کو کچھ لوگ ملے کہ انہوں نے کہا تم اپنی وہ جگہ بدل لو, وہ برے لوگ ہیں, ان کی صحبت اختیار نہ کرو, تم کہیں اور چلے جاؤ. تو اب اس نے سفر شروع کیا اور اس کی جان نکل گئی. تو وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا کر دیا جو کہ نیک جگہ کے قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی کہ جو یعنی اس کے قدم جو نیکی کی طرف جا رہے ہیں نا وہ گن لو, اگر وہ کم ہوتے یعنی وہ نیکی کی طرف زیادہ چلا گیا تو پھر اس کو بخش دیا جائے گا. کیونکہ جو نیکی کا فرشتہ تھا اور جو بدی کا, ان میں جنگ ہو گئی کہ بھائی میں جان نکالوں گا, وہ تو گناہ گار تھا, اور نیکی کا کہتا تھا نہیں اس نے تو گناہ چھوڑ دیے تھے, توبہ کر لی تھی, میں جان نکالوں. تو اللہ نے کہا فاصلہ ناپ لو. تو نیت کا بڑا شمار ہے نا, اور نیت میں یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ کون کتنے خلوص سے کام کر رہا ہے. بعض دفعہ انسان پوری زندگی نیکی کام کرتا ہے اور بالآخر اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا پل ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام اس کی خوبیوں کا مشرا دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے نا. اپنا مائک بند کر لیں. جی ہاں, دعاؤں سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے, انسان کے خالص ہونے سے بھی. لیکن اس لیے پھر بار بار نا دعاؤں کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ ہم جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں, تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے, تو ہمیں ہدایت پر لگا دے. تو یہ جو ہے نا یہ پھر یہ ٹیسٹ آتے نا. اس وقت بھی مسلمان تھے جب تحویل قبلہ کا تھا, لیکن ان کے دل میں کچھ مسلمانوں کے یعنی کچھ منافق مسلمان بھی تھے جو صرف زبان سے لا الہ کہتے تھے. وہ انہوں نے پھر ہنگامہ برپا کر دیا کہ یہ کیا ہوا, یہ کیسے نعوذ باللہ پیغمبر ہے کہ جن کی بات بھی کوئی فرمنیس ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے تقدیر پہ بھی بحث کرتا ہے, انسان کی خلوص پہ بھی بیس کرتا ہے, انسان کی کوشش پہ بھی اور نیت پہ بھی بیس کرتا ہے کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا تقدیر معین کرتے ہیں, جنت کی یا دوزخ کی. اور اس کے متعلق سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. تقدیر میں اچھا میرا جو پوائنٹ ہے, میں یہ آپ کی باتیں بالکل ساری باتیں بالکل درست ہیں. میرے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ہماری فری ول تو پھر تقدیر پہ تو فری ول تو نہیں رہی. پھر دیکھیں جیسے اب میں سمجھتی ہوں وہ تقدیر میرے حساب سے, اب پتہ نہیں میں غلط ہوں یا نہیں, بس مجھے آپ سے کنفرمیشن چاہیے کہ جیسے اب لیٹ سے ایک کلاس کا ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ڈفر ہے, ہر ٹیچر کو پتا ہوتا ہے, اور یہ بچہ تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں سے کوئی نہ کوئی پوزیشن لے لے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈفر محنت کر کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہ لے سکے, وہ لے سکتا ہے, لیکن چونکہ ٹیچر کو پتا ہے کہ وہ نہیں لے سکتا, یہ وہ پڑھے گا ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں ابھی اس وقت دھونے والے کھاؤں گی کہ چاڑنے والے کھاؤں, یہ اللہ تعالیٰ جانتے ضرور ہیں, لیکن ول تو میری ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ میری ول یہ ہے کہ میں چاڑنے والے.
کیا یہ اس طرح ہے؟ کرن یہ جو ہے نا یہ خالصتاً تقدیر پر بیس کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے تقدیر پر ایمان لانے کا کہا گیا. بعض دفعہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا دھونے والے یا چاہنے والے، بعض جی دفعہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا، آپ نے گھر میں اتنا اچھا کھانا بنایا ہوتا ہے اور آپ کہیں اور جا کے کھا لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا، جی بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے نا. تو بالکل یہ سب چیزیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو علم ابتدائی ہے یا علم قدیم ہے یا علم سابق ہے، اور ہے کہ علم ظہور. یہ ساری چیزیں اللہ کے نا لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. صحیح لیکن پھر وہ بات ہوتی ہے کہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت ایک پاورفل ٹول ہوتا ہے جو کہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. اور انسان کی کوشش جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اتنی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا ہے. تو یہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں یہ انتہائی ہین ہے. جی یہ اور بالکل. یہ کچھ جیسے کمزور لوگ تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. تو بس یہی دعا ہے کہ تقدیر واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کا جواب بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ عالم بس. لیکن جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبادت کیوں اچھی لگتی ہے جبکہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جیسے ہم نے سورہ نحل میں بھی آتا ہے نا کہ ہر پہاڑ اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کو ہمارے عبادت کی ضرورت ہے؟ اللہ کو انسان کی عبادت زیادہ پسند ہے کہ اللہ نے اس کو آپشن دیا ہے کہ کرو عبادت یا نہ کرو. تو اب جو کر رہا ہے تو وہ فرما بردار ہوا نا. بالکل ہاں تو پھر وہ امت وسط میں آ جائے گا، فرما بردار والے امت وسط میں آ جائیں گے، اور نافرمان جو ہے وہ پھر نافرمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. ہم سب فرما بردار یا نافرمان سب حضور کی ہی امت میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے. تو تقدیر کے فیصلے نا وہ خالصتاً ایمان بیس ہوتے ہیں. صحیح. دعا یہ ہونی چاہیے اور نیت کے خالص ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب جو ہے وہ تو اسٹارٹ ہوا تھا پارا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی پورا وہ بتاتا ہے اسلام ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے ٹیسٹ ہوتی ہیں اور آسانی سے کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ قبلے کا بھی ایک ٹیسٹ تھا نا، یہ جو ہے مومنوں کے لیے بھی ٹیسٹ تھا اور ان کے لیے کیا تھا، فساد کی جڑ تھا. تو یہ جو ہے بہت ایک بھاری تبدیلی تھی. اور یہ رکوع میں گھومنا اور نماز میں گھومنا، یہ اور بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے، یہ دیکھیں آپ کہے بغیر جو ہے وہ گھوم گئے. تو ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف سازشیں ہو رہے ہوں اور اللہ کے حکم کی پیروی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اس کے باوجود اللہ کے احکام کی پیروی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پھر امت وسط بنا دیا، تم لوگوں پر گواہی دینے والی امت ہوگی. اور ہمارے ساتھ بھی ایسی آزمائشیں آتی ہیں نا کہ لوگ اس پر بعض اوقات خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری آزمائشوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں بعض لوگ. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھ کر اس سے مدد حاصل کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم ابتدا ہے، علم سابق ہے، کہ اللہ نے تخلیق ہونے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا. اور ہوا کب ہے؟ علم ظہور، یعنی جب وہ اس کا وقت لکھا تھا نا وہ اس وقت علم ظہور ہوا. تو جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن پھر وہ گواہ ہوں گے کہ ہم نے اس وقت اس طرح کیا تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کے، علم ظہور اور علم سابق کی. علم سابق کیا ہے؟ وہ جو لکھا ہوا ہے، انسان کی تخلیق، دنیا کی تخلیق سے پہلے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور علم ظہور کیا ہے؟ کہ وہ جو لکھا ہوا تھا نا اس کا ایکشن کب ہوگا. تو اسی طرح قبلہ اول یعنی بی بکتا بدیا للناسی بی بکتا، یعنی جو بکہ یا مکہ کا پرانا نام تھا وہ اللہ نے پہلے ہی سے بنایا ہوا تھا انسانوں کے لیے. یہ جو بیت المقدس تھا یہ تو ایک آزمائش کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ دیکھے رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون بالکل ایڑی سمیت، جیسے کبھی ایڑی کو گھمائے نا تو گھوم کے بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں مڑ جاتا ہے رسول کے خلاف.
تو میں یتبع رسول کے کون اس کی پیروی کرتا ہے، رسول کی اتباع کہتے ہیں فٹ پرنٹ کی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے جانا، فالو کرنا. تو یہ کون سا اتباع ہے؟ مانوی ابتدا وہ اتباع ہے کہ جو رسول بولیں اس کی پیروی کر لو. ویسے ہی کہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے ہی پھر نماز بھی پڑھی جائے. سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے نبی نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھی جائے. تو من یتبع الرسول کے کون پیروی کر رہا ہے اور کون ایڑی کے بل پھر جاتا ہے. تو وہ پھر کر پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے، یعنی جو جہالت تھی وہ جہالت اسی جگہ پر واپس آ جاتی ہے. پھر فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک وَإِنْ اور کانت تھی لَكَبِيرَةً بھاری بات، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان پر جنہیں هَدَى اللَّهُ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بہت بھاری بات تھی، قبلے کا بدلنا بہت ڈیسیجن تھا، قبلے کی تبدیلی. اور کچھ چیزیں جو ہے نا انسان کی زندگی میں بھی بڑی بھاری ہوتی ہیں، ان کا فیصلہ کرنا. کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا انسان، اور پھر اس کے باوجود وہ سہ جاتا ہے. مثلا کسی کا بچہ اب نارمل ہوا ہے، اب وہ ماں کیا کرے گی؟ پھینک تو نہیں دے گی اس بچے کو. تو وہ جو محنت لگا دی نا اس بچے پر، تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ایک سلیم الفطرت اور ایک عقل مند بچہ ایک عورت کو مل گیا. وہ کوئی کام بھی کہتے ہیں جی ماما، اور ایک بچہ جو کہ انتہائی ڈفر ہے جیسے آپ نے بتایا، اور نافرمان بھی ہے ایک بچہ، اور ماں اس کے پیچھے کھپ رہی ہے، اس کو ہدایت کر رہی ہے. تو یہ کوئی محنت جائے گا جانے والی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک وہ بہت بڑی آزمائش. ریلیٹ کیا کریں اپنی زندگی سے کہ زندگی میں بھی کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع کرنے والے. پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا ہے. تو یہ تھی بڑی بات، مگر جنہیں ہدایت دی اللہ نے، ہدایت والوں کے لیے پھر کوئی بات بڑی نہیں رہی. تو استقامت بہت بڑی چیز ہے، ہر تبدیلی اللہ کی طرف سے، اور انسان اس پر پھر کتنا ثابت قدم رہتا ہے، کتنی اس کی خالص نیت رہتی ہے کہ اللہ نے جو تبدیلی کی ہے میں اسے ایکسیپٹ کر لوں. اللہ کا حکم ہے بس سمعنا و اطعنا. تو جو ایمان والے ان پر اللہ کا فیصلہ پھر بھاری نہیں ہوا. بھاری کس پہ ہوا؟ یہود و نصارہ پہ، مشرکین پر، اور انہوں نے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کی. اور پھر فرمایا اللہ علی الذین ھدی اللہ، کہ ایک تو یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہدایت والے تھے. جس سے اللہ ہدایت دے اس کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. تو ہدایت علمی یا رہنمائی والی ہدایت، کہ اللہ نے علم دیا، رہنمائی دی، اور اس کے بلبوتے پہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. یعنی یہ ہدایت عام ہے، ہدایت سب کے لیے تھی کہ تحویل قبلہ بدلو. رہنمائی کس کے لیے تھی اور توفیق کسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے. تو علم کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور توفیق کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے. علم کی ہدایت تحویل قبلہ کی تھی کہ رسول کی پیروی کرنا ہے، اور جو بدل دی ایک دم رسول کی ہدایت پہ قبلہ ہی بدل لیا تو وہ ہدایت توفیقی. تو ہر طرح کی جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور ہدایت سے پھر دل بھی کھل جاتے ہیں. تو ہمیں پھر وہی بات ہے کہ ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے. پھر مزید فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وما کانا اور نہیں اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان. اللہ تعالیٰ ایمان کو ضائع کرنے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بات قبلے کی جو شروع ہوئی نا، کیوں شروع ہوئی اس کا ذرا ایسنس تو دیکھیں. نماز، کیونکہ مسلمان کہیں پر بھی اپنا رخ کس کی طرف کرے گا؟ قبلے کی طرف کرے گا. تو ایمان کا مطلب یہاں نماز لیا گیا ہے. تو نماز کیا ہے؟ ایمان کا عملی مظاہرہ ہے. یہ پورا جو تحویل قبلہ اور جو ہم نے آیت نمبر 115 سے شروع کیا تھا، جو سفر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ قبلہ بنایا، اور پھر اسی کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پھر آگے یہ دوسرا پارہ بھی تحویل قبلہ سے. تو مین ایسنس گھوم پھر کے کیا آ رہا ہے؟ نماز.
पूरी आयतों का ये अमली मुज़ाहिरा नमाज और जो मुख्तलिफ जो इससे पहले बैतुल मक़दस की तरफ नमाज करके पढ़ते रहे, अल्लाह ताला उनकी नमाजों को ज़ाया नहीं करेगा। असल चीज़ क्या है? वही नियत, वही खुलूस, वही सिंसियर होना दीन के लिए। तो नमाज यहाँ पे वमा कान अल्लाहु लियुदिय्या ईमानकुम, ईमान से मुराद यहाँ पे क्या है? नमाज है कि नमाज अल्लाह तुम्हारी ज़ाया नहीं करेगा। तुमने पहले जिस क़िबले की तरफ पढ़ी, वो भी अल्लाह का हुक्म था। नबी की पैरवी में तुम पढ़ रहे थे और अब जो तुम पढ़ोगे, और वो लोग जो मर गए उसी क़िबले की तरफ नमाज पढ़ते-पढ़ते, तो उनकी नमाज़ों को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो नबी की पैरवी में पढ़ रहे थे ना। अल्लाह ताला उनकी नमाज को ज़ाया नहीं करेगा। तो मुझे मेरा पर्सनली जो एक पढ़ते-पढ़ते मुझे एक जो पॉइंट आया कि पूरी ये जो आयतें घूम रही हैं ना, वो नमाज के गिर्द घूम रही हैं। तहवील क़िबला नमाज के लिए। हुँ, तो नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है और एक मुसलमान का अमली मुज़ाहिरा है। अपना जो बेस्ट टाइम है ना, बेस्ट टाइम वो नमाज में लगाएँ। जल्दी-जल्दी सजदे, रुकू ये सब नहीं। कामिल वुज़ू, कामिल अपने आप को सी थ्रू कपड़ों से बचाना, क़िबले का तय्युन, और बार-बार जो क़िबले का ज़िक्र आ रहा है, तो क़िबले का तय्युन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे फ़र्ज़ नमाज के लिए। तो अल्लाह ताला नमाज़ों को ज़ाया नहीं करेगा। ईमान का मतलब यहाँ पे नमाज है और ईमान का अमली मुज़ाहिरा नमाज ही है। फिर इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत रऊफ़, यानी रऊफ़ से मुराद जिसके अंदर नरमी हो। राफ़ कहते हैं ना नरमी को, और रहीम जिसके अंदर रहमत हो। तो यहाँ पे देखिए पहले रऊफ़ आया है और फिर रहीम आया है। तो राफ़ कहते हैं शदीद रहमत को। राफ़ वो मरहला है जो रहमत के बाद आता है, यानी पहले रहमत उसके बाद राफ़। लेकिन यहाँ पे क्या है, रऊफ़ को पहले लाया गया है और रहीम को बाद में, ताकि इसको मज़ीद बलीग़ बनाया जाए, बलागत इसमें लाई जाए कि अल्लाह ताला जो है शफ़ीक़ भी है और रहीम भी है। यानी बहुत नरमी करने वाला, और नरमी भी कैसे? अपनी रहमत के साथ ऐसे लोगों पर जो अपने नबी की इत्तिबा करने वाले हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं, उनके साथ अल्लाह ताला बड़ी ही शफ़क़त करने वाला और बहुत ज़्यादा मेहरबान है। जैसे कि हदीस में भी आता है कि अल्लाह, एक तो ये कि अल्लाह जो है वो नमाज़ों को ज़ाया नहीं करेगा, और इब्न अब्बास फरमाते हैं बल्कि इनकी आला ईमानदारी साबित हुई कि इन्होंने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज़ पढ़ने का सवाब पाया। यानी जिनको मुख्तलिफ बैतुल मक़दस की तरफ मुख्तलिफ नमाज़ें पढ़ के तो उनकी खुशनसीबी क्या है? एक तो जो मर गए उनकी नमाज़ अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, और दूसरी ये कि जिन्होंने इतने खुशनसीब कि बैतुल मक़दस की तरफ भी नमाज़ पढ़ी और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ भी नमाज़ पढ़ने का उनको शर्फ़ हासिल हुआ। यानी अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथ घूम जाने वाले अमल को ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह रऊफ़ और रहीम है। और कैसा रऊफ़ और रहीम है, एक हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जन को पागलों की तरह तलाश कर रही थी, और जब वो नहीं मिल पा रही थी, यहाँ तक कि उसका अपना बच्चा मिल गया। खुशी-खुशी लपक कर उसे गोद में उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया और उसके मुँह में दूध दे दिया। ये देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, बताओ तो ये अपना बस चलते हुए इस बच्चे को आग में डाल देगी? लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जिस कदर ये माँ अपने बच्चे पर मेहरबान है, इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बच्चों पर रऊफ़ और रहीम है, शफ़क़त करने वाला और रहीम है। इतना अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, शफ़क़त करता है। और तहवील क़िबला क्या है? अल्लाह की रहमत है। जो आए ना कि जिन लोगों ने तहवील क़िबला में हिस्सा लिया, तो अल्लाह की उन पे शफ़क़त है और उन पे रहमत है। तो ये तहवील क़िबला क्या है? रहमत भी है और शफ़क़त भी है। और फिर मुश्किलात में, हर हालात में अल्लाह ताला मज़ीद शफ़क़त और रहमत फ़रमाता है। अपने फ़ज़ल से ईमान वालों को बुराइयों से बचाता है और बुरे अमाल
والوں کو پھر اللہ مہلت بھی دیتا ہے کہ شاید وہ اس شفقت کے بدلے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے بدلے کسی اچھے کام میں کسی اچھے کام میں مشغول ہو جائے اور برائیوں کو چھوڑ دے. تو اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تحویل قبلہ کو نہیں مان رہے تھے ان کو ناسمجھ کہا. جو اللہ کے حکم کی روگردانی کر رہے ہیں وہ ناسمجھ ہے. پھر یہ کہ یہ جو امت ہے یہ بہترین امت ہے جو تحویل قبلہ کو ماننے والی اور رسول کے پیروی کرنے والی ہے, وہ بہترین امت ہے. اور امت بھی گواہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ, دو گواہ ہوں گے. اللہ اپنے احکامات کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرتا ہے. ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کی صحبت یا ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو شرعی احکامات کا مذاق اڑائیں. ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ بے وقوف کہلاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہنا چاہیے جو شک و شبہ ڈالیں. اور ایمان والوں کے لیے ہر حکم آسان ہوتا ہے. وہ نماز میں بھی اپنا سمت موڑ لیتے ہیں اور عمل ایمان کا حصہ ہے. یعنی انہوں نے نماز میں دین اینڈ دیئر وہ عمل کر کے بھی بتایا. اور نماز کو یہاں پر ایمان کہا گیا ہے اور اللہ ایمان پر مبنی عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو پوری آیت عمل کو ظاہر کر رہی ہے. پوری آیت ایک تو اللہ کا حکم آیا اور لوگ قبلے سے پھر گئے, یہ عمل. اور پھر امت جو ہے وہ گواہی دینے والی بنائے گی, یہ بھی عمل. اور امت جو ہے وہ نماز پڑھے گی اس قبلے پر اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا. تو ساری جو آیت ہے وہ عمل کے پر گھوم رہی ہے. تحویل قبلہ ایک عمل. اور اللہ رؤوف اور رحیم ہے. امت مسلمہ جو ہے وہ بہترین امت ہے. پچھلی امتوں کے مقابلے میں امت جو ہے وہ بہترین اور فضیلت حاصل کرنے والی امت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا, بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے معاف کر دیا ہے. یہ امت گمراہی سے محفوظ ہے. یعنی پوری امت کسی ایک گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اس گمراہی پر کوئی نہ کوئی مخالفت کرنے والا ضرور ہوگا. تو اس امت میں علم کی حفاظت کرنے والے بھی لوگ پیدا ہوں گے. اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو سابقون میں سے ہوں گے, پہلے جنت میں جانے والے میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب سے ہوگی, سابقون الاولون میں سے ہوگی. اور سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے ہوگی امت مسلمہ. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. پھر اسی طرح گواہی دینے والی ہوگی یہ امت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر گواہ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.